وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوچ بوجھ کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا سکیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں، اور انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب، موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ گانے کو اللہ پاک کی گفتگو سمجھنا دین اسلام میں سخت گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام صرف قرآن پاک اور وحی میں ہے جس میں سکون اور ہدایت ہے۔ گانے کو اللہ پاک کی بات سمجھنا نہ صرف غلط عقیدہ ہے بلکہ آپ کے دل کو بھی گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دنیاوی طور پر یہ جو گانے ہیں وقتی طور پر جذباتی ضرور کر دیتے ہیں، مگر قرآن کریم ہمیشہ کے لیے راہ راست اور دل کو سکون دیتا ہے۔ ایک دفعہ آزما کر دیکھیں، قرآن کی تلاوت کو دل سے سن کر دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں، قرآن کو سمجھ کر دیکھیں۔ آپ کا اصلی اور قیمتی وقت جو ہے وہ اللہ کو دینا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ کے آگے سجدوں میں گرنا ہے، نہ کہ گانے سن کر خود کو جذباتی کرنا اور اس گانے میں اللہ کی گفتگو کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کی گفتگو ہے۔